اس کے بعد ابھی اللہ کے خلیل کے امتحان ختم نہیں ہوئے، پہلے نعرے نمرود میں ڈالے گئے، چھلانگ لگائی۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہو گئے نا، یہ آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک سارا واقعہ یہ 23واں پارہ سورہ والصافات میں، جب دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہو گئے تو اللہ کے خلیل نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، اور پیغمبر کا خواب وہی الہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے مشکوٰۃ شریف میں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل بن سکتا۔ تو نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب جو ہے وہ وہی الہی ہوتے ہیں۔ دیکھا کہ میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 102 سے لے کر 111 ہے، 2 میں نے پہلے پڑھی ہیں، 3۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہو گئے تو اللہ کے خلیل نے، ماں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بڑے کمال کے الفاظ ہیں۔ میں کہ واٹ از یور ولنگنیس، میرے بیٹے تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ اللہ کے خلیل پوچھ رہے ہیں بیٹے تیری رضا کیا، تیری مرضی کیا ہے، میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ اور اپنی بیوی سیدہ حاجرہ سلام علیہا کا حکم دیا کہ اس سے ذرا نہلا دلا کے بہترین پوشاک پہناؤ، میں نے لے کے جانا ہے۔ رسی اور چھری بھی ساتھ لے لی اور نکلتے ہیں جہاں اب زبدہ کو ہے وہاں سے منا کی طرف۔ جب منا کے مقام پہ پہنچے نا، بیٹے میں راستے میں کوئی بات نہیں کہی کہ بجی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ایسا ساتھ، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، تو آگے حکم دیا اللہ نے کہ جب بھی اولاد مانگو نیک اولاد مانگو، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے پھر حلیم مزاج بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ وہاں جب منا کے مقام پہ پہنچے نا، لیکن راستے میں شیطان اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا کمال ہے، اگر اللہ کا خلیل یہاں بھی کامیاب ہو گیا تو مجھے شیطان کس نے کہنا ہے، میرا کیا مقصد پھر۔ دوڑتا ہوا ایک ضعیف العمر بابے کی شکل میں آیا سیدہ حاجرہ کے پاس، عرض کیا مائی جی وہ تم آپ کے شوہر نامدار آپ کے بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ فرمایا بابا جی کی ہو گیا تسی سٹے آ گئے ہو، کبھی باپ بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ کے خلیل وہ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بیٹے سے۔ عرض کیا اللہ کا حکم ہے، فرمایا اللہ کا حکم ہے، پھر تو شیطان ہے بھاگ جا، پھر ہزاروں اسماعیلون تو اللہ کے حکم پہ قربان کر دوں۔ اللہ کے نبی کی بیوی بھی ہے، ایک اللہ کے نبی کی امی بھی ہے، اور اللہ کی ولیہ بھی ہیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ اور نرم دل ہوتی ہیں نا، پیچھے بھاگیں گی، لیکن اس ظالم کو خود بھاگنا پڑا وہاں سے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے کان میں کہتا ہے تو بڑا خوش جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہے تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ بیٹے نے کہا کیا کہتا ہے، میرے باپ کو مجھ سے بڑا پیار ہے۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر ہزاروں جانے ہوں تو میں قربان کر دوں۔ وہاں سے بھی نامراد ہوا، لیکن ہمت نہیں آ رہی، بڑا لعین ہے۔ پھر اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں آیا، عرض کی اللہ کے خلیل یہ خواب تو خیال ہوتے ہیں، مطلب خواب کی خاطر ساری عمر کی کمائی کو ختم کرنے لگا ہے۔ پچھلی عمر 90 سال کی
عمر کے بعد اب اللہ نے آپ نے بیٹا سینو جمیل دیا، آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں تو ماری ان سے، لائن دوبارہ آیا پھر ماری، تیسری بار پھر ماری۔ آج جب تک یہ واجب ہیں، آج جب تک یہ ادا نہ کرو حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ صفا مروہ کے صحیح بھی واجب ہے، وہ اللہ کی ولیہ کی سنت ہے۔ تو وہاں جب منا کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پھر منظر بڑا عجیب ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی میں ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ میں بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نہ کسی اسکول میں پڑھے ہیں نہ کسی کالج میں پڑھے ہیں، نبی پڑھنے نہیں آتے، دنیا کو پڑھانے آتے ہیں۔ یہ اپنے عقیدے درست کر لیں۔ اتنے ظالم ہیں کہتے ہیں استغفر اللہ، میرے پاس کتاب ہے، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کو اردو زبان بولنا دیوبند کے مدرسے سے آئی ہے، استغفر اللہ۔ ہاں میرے پاس موجود ہے، کچھی بات نہیں کر رہا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ نبی پڑھنے نہیں آتے، نبی پڑھانے آتے ہیں، اور نبی کسی دنیا دار کے شاگرد نہیں ہوتے، نبی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کہا آج تو بیٹے کو ذرا سخت ہاتھ لگاؤ تو ایسے گھورتے ہیں نا، میں بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ سنو بیٹے نے کیا جواب دیا، عرض کیا قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کیا ابا جان جو حکم ملا ہے نا جلدی کیجیے، مجھے صابروں کا بادشاہ پاؤ گے، مجھے صابرین کا شہنشاہ پاؤ گے۔ یہاں علامہ اقبال ہویا ہے، یہاں کلندری لاہور کا قلم وجد میں آیا، اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، نہ اسے پہلے کسی نے کیا نہ کوئی بعد میں کرے گا، کمال ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو مجاہد ہے نا وہ تلوار کے ذریعے دین کو فیض دیتا ہے، اور ادیب قلم کے ذریعے دین کو فیض دیتا ہے، اور خطیب زبان کے ذریعے دین کو فیض دیتا ہے، لیکن اللہ والے نگاہوں سے فیض دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا غوث اعظم۔ آئیے ذرا وہ کتنا حسین نظارہ ہے منا کا، نہ آسمان نے پہلے دیکھا ہے نہ زمین نے پہلے ایسا نظارہ دیکھا ہے۔ عرض کیا ابا جان مجھے صابروں کا بادشاہ پاؤ گے، لیکن میری کچھ گزارشات ہیں، میری کچھ معروضات ہیں، میری کچھ معروضات ہیں، کچھ خواہش ہے۔ فرمایا بیٹے بتاؤ۔ عرض کی ابا جی جدوں مینوں ذبح کرن لگو پہلے مینوں رسی نال چنگی طرح بن لیا جے، اچھی طرح بن لیا جے، ایسا نہ ہوئے کہ میرے خون دے چٹے جڑے تواڈے کپڑیاں دے ڈگن میں بے ادب نہ ہو جاواں۔ عرض کیتی ابا جی دوسری میری آرزو ہے کہ اپنا لباس بھی کنج کنج لیا جے تاکہ کوئی خون دا قطرہ تواڈے لباس سے نہ لگے۔ عرض کیتی ابا جی تیسری میری عرض ہے ذرا چھری نو تیز کر لیا جے تاکہ اللہ تعالیٰ دے حکم میں تخیر نہ ہوئے۔ عرض کیتی ابا جی چوتھی میری آرزو ہے کہ جدوں مینوں ذبح کر لگو
मेरा चेहरा जमीन नाल कर लिया जे, ऐसा ना होवे शफकत रे पिदरी जड़ी है ये किसी तुहाडे इस अमल विच जड़ी है हायल हो जाए, रुकावट बन जाए। अज की अब्बा जी पंजवीं मेरी ख्वाहिश है कि मैनू ज़बह करन तो पहले मेरी कमीज उतार लिया जे ते जाके मेरी अम्मी जान नूं दे दिया जे। जदों मेरी याद सताएगी मेरी कमीज विचों खुशबू सूंघणगे, सुकून मिल जाएगा। अज की अब्बा जी छठी ते आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि जदों मैनू ज़बह कर लो उस बाद कदी मेरा हम उम्र तुहानूं नजर आवे ते अब्बा जी मैनू याद कर लिया जे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस कुर्बानी दा आगाज़ अल्लाह दे खलील ने 10 जिल हज नूं कीता, इनू मुकम्मल 10 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कीता। अल्लाह अकबर जिदी अपना इब्तदा अल्लाह दे खलील ने कीती, ओदी इंतहा इमाम अली मकाम ने कीती। अपना जिहड़ा जिल हज जिहड़ा वे इस्लामी साल दा 12वां महीना, इहदी 10 तरीक नूं भी कुर्बानी। मुहर्रम जिहड़ा वे इस्लामी साल दा पहला महीना, इहदी 10 तरीक नूं भी कुर्बानी। यानी मोहम्मद दा अपना जिहड़ा जिंदगी दा आगाज भी कुर्बानी तो, इख्तिताम भी कुर्बानी तो। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखा जे इत्थे ते 6 हाशा कीतियां ने अपना इस्माइल ज़बीउल्लाह ने, लेकिन मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इको हाश की है, इको हाश की और इको हाश इन्हां 6वां उत्ते भारी है। मेरे इमाम अली मकाम ने की हाश की, इत्थे ते मैंडा भी बह गया, बच्चा भी बच गया वे। मेरे इमाम ने तो 6 महीने का असगर शीरखार भी कुर्बान किया है। इत्थे 6 हाशाइयां ने, लेकिन मेरे इमाम ने इको हाश की है। इको हाशिना ने दीन रह जाए, यदि आन रह जाए, यदि शान रह जाए, लुटी जाए पावे चौक हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा सलाम रह जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 10 अपना जिलहज नूं भी कुर्बानी, 10 मुहर्रम नूं कुर्बानी। लेकिन याद रखा जे इत्थे मैंडे की कुर्बानी हुई है, उत्थे आले अपना नबी की कुर्बानी हुई है। और याद रखा जे वो क़यामत सुगरा सी अपना 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्तूबर 680 ईस्वी। और आका करीम ने फरमाया दुनिया वाले आओ मैं तुहानूं क़यामत दा महीना भी दस देना वा, मैं तुहानूं दिन भी दस देना वा, तारीख भी दस देना, लेकिन सन दसी नहीं। अगर सन दस दे तो दुनिया मरन तो पहले मर जाती। एक कुरान मुकद्दस ते इतराज हो जाता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमांदा इनू असां जिहड़ा पोशीदा रखिया वे। आओ इमाम अली मकाम ने जिहड़ी हाश की जिहड़ी कुर्बानी दी, मैं आका करीम फरमांदे दुनिया वाले हो क़यामत जदों ही आएगी महीना मुहर्रम दा होएगा, महीना मुहर्रम दा होएगा। क़यामत जदों आएगी मुहर्रम दा महीना होएगा, तारीख 10 होएगी। फरमाया कि जदों क़यामत आएगी मुहर्रम दा महीना होएगा, 10 तारीख होगी, दिन जुमे दा होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इत्थे इस्माइल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी, उत्थे इमाम अली मकाम दी कुर्बानी। इत्थे ते 6 मारूज़ा ते पेश कीतियां। मेरे इमाम ने अपना जड़ियां ने वो 6 हाशा भी नहीं कीतियां। इको हाश रखी, इको हाशिना ने दा दीन रह जाए, यदि आन रह जाए, यदि शान रह जाए, लुटी जाए पावे जोग हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए।